فرید الدین میں ماں دا دل کردا ہے تو قرآن دا حافظ بن جا، قرآن دا حافظ بن جا۔ بابا صاحب فرماند میں ماں دی بات نو مننا، اور مینو مان لے ملتان دے اندر مولانا منہاج الدین انہاں دے مدرسے داخل کرایا۔ میں 12 سال دی عمر دے اندر قرآن یاد کر جدو رمضان المبارک آندا سی حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ 61 قرآن ختم کردے سن، 61 قرآن مکاندے سن، 61 قرآن دی منزل کردے سن۔ کی کردے ہے؟ ایک رات نو پڑھ دے ہے، ایک دن نو پڑھ دے ہے، ایک پورے رمضان دے تراویح پڑھ دے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا ہی روٹین، حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ اے روٹین۔ اور جدو ساڈا نمبر آیا 2 پڑھتے جا رہی ہے، 4 پڑھتے جا رہی ہے، 6 پڑھتے جا رہی ہے، 8 پڑھتے جا رہی ہے۔ اے میری مرضی ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دی مرضی نہیں ہے۔ جنہاں نے کمائی کی تھی، جنہاں نے دل لگایا، اللہ نے انہاں نو ہی بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آج ہی مرضی کریں گے اجڑ جاواں گے، برباد ہو جاواں گے۔ جو اللہ دے محبوب نے فرمایا، جو صحابہ کرام نے کرتے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے جب حضرت عمر نے سارے لوگوں نے ایک جگہ جمع کرتے تراویح دی باقاعدہ جماعت آغاز کرایا۔ اس واسطے میرے دوستو او بزرگ او لوگ اللہ کو بمقام مرتبہ لے گئے، لہذا یاد رکھو قرآن سنان والا بھی شان والا، سنن والا بھی شان والا۔ اللہ دا اعلان ہے، اے قرآن سنانے والے، قرآن سننے والے، تسی میرے قرآن نال تعلق قائم کیتی رکھو، میں قرآن دی وجہ نال تواڈیاں دعاواں نو قبول کیتی رکھی۔ یہ رمضان اور قرآن آپس سے گہرا تعلق، بندہ حیران ہے، قیامت دن ہے، کھڑا ہے رمضان اور قرآن، دائیں طرف رمضان بائیں طرف قرآن، درمیان مسلمان۔ بندہ حیران ہوتے سوال کرے گا آج تو کون آ گیا؟ آج تو میرا بھائی نہیں ہے، میری والدہ نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میری بیوی نہیں، میرے بچے نہیں، 5 رشتہ دار قرآن نے گنا ہے، 5 چھوڑ جان گے۔ لیکن رمضان اور قرآن دی کتنی محبت ہے، دونوں تعلق قائم کرتے کھڑے۔ اور انہاں لوگاں نال جن دن نو روزہ رکھے اور رات نو تراویح پڑھے۔ دوستو میرے بھائیو، اے ذوق دی بات ہے، شوق دی بات ہے۔ بندہ کہے گا تو کون آ گیا؟ جی میں رمضان ہاں، تو میرے خاطر کھانا بدلا، میری خاطر نیند بدلی، میرے خاطر تو بھوک برداشت کی تھی، پیاس برداشت کی تھی، لیکن میں نے نہیں چھوڑا، لہذا تو دنیا تے نہیں چھوڑا، آج قیامت دے دن میں تینوں نہیں چھوڑا۔ دیکھو علماء کہہ بیٹھے رمضان تو گزرا جا رہی ہے، آج تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، 2 عشرے مکمل ہو گئے، آج تیسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ چند دن اگلے جمعہ پائیں گے، جمعہ آئے گا 27 روزہ ہوئے گا، رات بھی 27 دی ہوئے گی، رات جمعے دے بھی سونے تے سہاگا، رات جمعے دی بھی ہوئے گی اور رات شب قدر دی بھی ہوئے گی، 27 دی رات بھی ہوئے گی، لہذا آخری جمعہ ہوئے گا۔ میرے دوستو میرے بھائیو، اس تو بعد رمضان المبارک 2-3 دن بعد ہونے فلکیات والے کہہ رہے ہیں روزے 29 ہون گے۔ حضرت عثمان حسن صاحب فرما دیں انشاءاللہ 30 منے قوم جاؤں واسطے تیار ہی نہیں، پہلے ہی نظرہ جما لیں جا، بہرحال 30 ہون یا 29، اگر 29 روزے ہوئے پھر بھی ساڑھے واسطے انعام، 30 ہو گئے پھر بھی انعام، 29 ہوئے تو عید پڑھ لوں گے، 3 عید بھی مسلمان واسطے ہے اور رمضان بھی مسلمان واسطے، یہ دونوں انعام اللہ دے۔ تمہیں عرض کر رہا تو رمضان اپنا تعارف کرائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار، بہت سارے، تھوڑے نہیں، بہت سارے روزے دار ایسے فرمایا جنہاں نو بھوک اور پیاس تو علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں، سارا دن بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے۔ صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی ہو گیا؟ آپ نے فرمایا صبح سحری کر لی، شام افطاری، سارا دن جھوٹ، بددیان تھی، ملاوٹ، دھوکا، الزام، بہتان، گالی، اس طرح روزے دا ثواب ختم ہو جاندہ ہے۔ فرمایا جی میں کھانے تو بچا، پانی تو بچا، ایویں اپنے جھوٹ تو بچائے،
بددیانتی تو بچائے، ملاوٹ تو بچائے، اکھاں دا روزہ، کناں دا روزہ، ہتھاں دا روزہ، پیراں دا روزہ، سر تو لے تے پیراں تک پورے جسم دا نہ روزہ ہے، اون دا انعام ہے، اللہ دا میں خود انعام دے، خود رمضان آئے گا، اچھا جی تو رمضان ہے، دوسرے کچھے تو کون ہے؟ تو میں نے نہیں پہچانا، میں نے نہیں پہچانا۔ آج تا بڑے حضرات دی مہربانی ہے، ایتھے مدرسہ قاری فیاض صاحب دا مدرسہ، قاری مراد صاحب دا مدرسہ، قاری تاج صاحب دا مدرسہ، مولانا معاویہ صاحب دا مدرسہ، مولانا ابراہیم صاحب دا مدرسہ، مولانا قاری شہید صاحب دا مدرسہ، قاری محمود اختر صاحب دا مدرسہ، کتنے مدارس ہیں، تھوڑی جی آبادی میں کھلوڑ گائیں دی۔ یاد لوگو حضرت مولانا علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ سارے کہو نا، آپ پہ آنے کے تو سانو کسے بلایا، بولتے ہی نہیں، اس گالتے نہیں بولتے، قاری صاحب نے بلایا بہارن، توجہ تمہیں کریا بھائی، علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ تو چلے، کہاں پڑھیں گے؟ ڈھابیل دے اندر، بہت بڑا ہے مدرسہ، انڈیا دے اندر کتنا سفر ہے بھائی، کتنا سفر ہے بھائی، کہاں تو چلے کہاں پہنچے اور پڑھن واسطے گئے۔ علماء دی قربانی دیکھو، حضرت فرماندر میں پہنچا، اساتذہ کو اساتذہ نے کہا دوست محمد تعلیم دا پڑھائی دا داخلہ ہے، کھانے والے بچے پورے ہو گئے۔ فرمایا میں سوچنے لگ پیا، کہاں میرا وطن، کہاں مدرسہ، ایک دن نہیں دو دن نہیں میں تو کئی سال پڑھنا ہے، کھانا کون دے گا؟ میں مدرسے میں کہیں تعلیم دا داخلہ تھا دو، میں تعلیم دا داخلہ مل گیا، باہر آتے بیٹھ گیا، میں بیٹھا سا، ایک اماں جی آ گئی، اماں جی نے کہا بیٹا تو اتھو دا ہے نہیں، تیری وضع قطع منو تو نہیں اتھو دا؟ ہاں اماں جی میں اتھو دا نہیں۔ کیویں آیا؟ اماں جی میں پڑھن آیا، تو میں مدرسے جا اتھے بیٹھا، اماں جی داخلہ پڑھائی دا مل گیا ہے لیکن کھانے دا نہیں۔ اماں نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، پڑھنا اتھے ہے، کھانا میں دے۔ تو اسے سبحان اللہ نہیں کہنی، میں تو تانوں بھی دینا پہ جا۔ او طلباء نو دیتا کرو، طلباء نو کھلایا کرو، لیتے گئے کرو، کال قرہ حضرات کرو، یا اتنے طالب علم میں نو دیو میں کھلاواں۔ لوگ آج کشامت افطاریاں رکھ دیں، فلانا آ جاوے اور کھڑے بے رجایت کٹھے، کھڑے بے رجایت کٹھے ہوتے ہیں اور پوچھ دیں تیری افطاری ہے، وہ آندہ کس وقت؟ ہمیں غلام مصطفیٰ صاحب تھوڑی میاں صاحب افطاری ہے، آندہ کس وقت؟ مگر نو ٹائم دے 12 بجے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مدینے لے جائے، میں دعا پہ کرنا اللہ سارا نو لے جائے، آپ سارے اکٹھے چلیے مکہ مدینے، مکہ مدینے جائیے تھے اکٹھے، جنت جائیے تھے اکٹھے۔ کیوں بھائی؟ تو مکہ مدینہ جاؤ نا، جڑے حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں تاپا فتوے لانے ہیں، جنہیں دے خلاف باتیں کرنے ہیں، سعودی عرب والے اور بھی سخت بڑے، انہوں دا لے جا بڑا سخت۔ ایس سال 2 کروڑ بندے نے عمرہ کی، کہاں کیتا عمرہ؟ مکے دے اندر۔ انہوں نے انتظامات کیا کیتے ہیں؟ سعودی حکومت نے۔ 2 کروڑ آدمی نو سنبھالنا آسان ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جڑے اللہ دے مہمان، رسول اللہ دے مہمانہ نو سنبھالا ہے، وہ 2 دن روزہ رکھ دیں۔ آپ دا سال بعد رمضان آ جائے، سیرے پانی بندیاں دے پھیل جاندہ ہے، پتہ نہیں رمضان جائے گا کدو، ایک روزہ رکھ لیا، دوے دے آگئے مولانا مفتی معاویہ صاحب کو، قاری شہید صاحب کو، یہ عید کدو ہمڑی، وہ 2 دن روزہ رکھ دیں، سوموار اور جمعرات نو، اور وہ پھر دسترخوان لا دیں دیں، اثر تو بعد دسترخوان اگو افطاری لا دیں دیں، اور ساڑھے پاکستانی روزہ بھی نہیں رکھ دے،
وہ آلی بیٹھے ہوندے میں افطاری دے وقت افطاری کرنا ہے، غروب آفتاب ساڑھے پاکستانی اثر تو بعد شروع اور انہاں دے حوصلہ ویکھو، انہاں دے دل ایڈے نہیں ہیں لگے، سبحان اللہ کہو نا، وہ روکتے بھی نہیں کہ یار اسی تو روزے بازار رکھا ہے، تسی ویسے شروع ہو گئے، وہ ایڈے حوصلہ مند لوگ ہیں۔ اور یاد رکھو دنیا دے اندر سب تو زیادہ بجٹ، اپنا ملک دا بجٹ سب تو زیادہ فوج تے خرچ ہوندہ ہے، اور سعودی عرب دا سب تو زیادہ بجٹ بیت اللہ تے مسجد نبی۔ لوگ کے اندر کہ تو وہ لوگ ہیں، تو بہرحال بحث کرتا ہے، بات دور چلی گئی۔ علامہ دوست محمد قریشی نہ میری تقریر سناون دا موڈ ہے نہ تھوڑے سنان دا موڈ ہے، آپ ایک کو جرال گئے سننی نے تقریر کے نہیں بول دے نہیں، ٹائم بھی پورا ہوتا بھی ہے، یہ ٹائم سحری آڑا ہے، سحری آڑا ٹائم ہے، افطاری آڑا نہیں۔ بندے اٹھیں دیں مولوی صاحب آدھے آدھا گھنٹہ رہ گیا، وہ منہ دھوتے نہیں روٹی دے قریب ٹھنڈا ہے، آدھا 15 منٹ رہ گیا، وہ کپ پکڑتا ہے، آدھا ٹائم ختم ہو گیا، جڑا کپ پڑا ہوتا تھوڑا ختم ہو گیا، ساڈا شروع ہو گیا۔ یہ وہ ٹائم ہے، مسئلے بھی ختم ہو رہی ہونے انشاءاللہ۔ تو میں کر رہا دوستو افطاری دا ٹائم، افطاری دا ٹائم آئی گا، نماز پڑھتے گئے اثر دی، موڑ ہٹتے آئے، قاری فیاض کتنا ٹائم رہ گیا، وہ آدھے حالی 25 منٹ رہ دے، وہ مڑ گھون شو دے انڈے تو آٹے آدھا ہے، آدھا لی 15 منٹ رہ دے۔ یہ افطاری آڑا نہیں، سحری آڑا ہے۔ بہرحال ہاسے مذاق دی بات نہیں، عمل دی بات ہے۔ علامہ دوست محمد قریشی فرما دیں، اماں جی نے میرا حوصلہ بڑھا دیتا، میں نو کہندی بیٹا میں کسی زمیندار دی بیٹی نہیں ہاں، کسی کارخانہ دار دی بیٹی نہیں ہاں، میں کسی مارکیٹ والے دی بیٹی نہیں ہاں، میں تو خود منگتی اور فقیر ہاں، فقیر نہیں ہاں، منگتے روٹی کھان والی ہاں۔ میں نو 2 صبح مل دیا 2 شام مل دیا، ہن آپاں نو تقسیم کر لواں گے، ایک تو کھا لویں ایک میں۔ پڑھتے پڑھنا ضرور ہے، پڑھائی چھڑتے نہ جاویں۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرما دیں، اماں میں نو کھلان دی رہی، میں پڑھدا رہا، روٹی تو بے ہوا، وہ بات ہی ختم ہو گئی روٹی والی، ہن پڑھائی بھی جاری، کھانا بھی ملتا رہا، میری دستار بندی ہو گئی۔ میں چلا گیا دے علاقے دے اندر، اس کچھ عرصے تو بعد میں حج تے گیا، اس جگہ تے میں لیٹا ہویا سا جنوں کہندے ریاض الجنہ، پیارے نبی فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے میں لیٹا ہویا سا، خواب دے اندر میں کہہ دیکھا اوہی اماں جنت دی سیر کر رہے۔ میں کہا اماں جی تو نہیں ہے جو ڈھابی رہن والی، میں نے روٹی کھلان والی؟ کہہ دی دوست محمد اوہی ہاں۔ اماں پھر جنت کے لیے آ گئی؟ کہا تو روٹی کھوانا کم آ گیا، علماء نو دینا، مولویاں نو دینا، طلباء نو دینا ضائع نہیں جاندہ، اور انشاءاللہ کھاتے لگ جائے گا۔ اے دیویں گا، اے پڑھن گے الرحمن علم القرآن، کوئی پڑھ دا بھی یاسین والقرآن الحکیم، اللہ دا قرآن پڑھ دے پیر تے جدو قرآن پڑھا جاندہ ہے اس واسطے اللہ دی رحمت اتر دی ہے، دکھ دور ہو جاندہ ہے، تکلیفاں دور ہو جاندیاں، پریشانیاں دور ہو جاندیاں، مصیبتاں ہٹ جاندیاں، کیونکہ اللہ دا قرآن ہے، اے رب دا کلام ہے، سارے کلامہ دا سردار ہے۔ اللہ خود اعلان پہ کردہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے اللہ دا شک و شبہات تو پاک ہے، اے ہر قسم دے کمی بیشی تو پاک ہے۔ اس وقت مجد و قرآن نتردہ بیا سے، نازل ہوندہ بیا سے، مکہ چاندہ بیا سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کد ایک صورت آ رہی ہے، کد ایک قید آ رہی ہے، کد ایک رکوع آ رہی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او میں مکہ دے بازاراں دے اندر آپ چلتے سنا دے ہیں، آپ فرماتے ہیں او لوگو
آؤ میں تانوں قرآن سناوا۔ کملی والے نے مکے والے نو سنایا تے قرآن سنایا، مدینے والے نو سنایا تے قرآن سنایا۔ جنہاں نے قرآن سنا او لوگ کتنے شان والے آئے، کتنے مقام والے آئے۔ او صحابہ دی جماعت آئی، نبی علیہ السلام فرما دیں میں قرآن پڑھدا سا، میرے مقابلے دے اندر ابو لہب چچا جاندا، ابو جہل آ جاندا، او کدے تاڑیاں پیڑ دے سڑ، کدے شور مچا دے سڑ، کدے سیٹیاں مار دے سڑ، اور نالے کہندے سڑ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس نبی دا قرآن نہ سنیا ہے، اس پیغمبر دا قرآن نہ سنیا ہے، اس وقت قرآن نہیں سننا۔ میرے دوستو ذرا بتاؤ تو صحیح، آمنہ دا لال، سارے نبیان دا سردار، سارے نبیان تو آلہ، حسن دے اللہ اندر آلہ، جمال چالا، کمال چالا، سیرت چالا، صورت چالا، شان چالا، مقام چالا، نام بچ بھی آلہ۔ او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات دے اندر آلہ، تاکہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا نظریہ ہے، اکابرین نے سانو ایو سکھایا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی انہوں نے ایو سکھایا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے ایو بتایا ہے، حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری انہوں نے ایو بتایا ہے، حضرت مولانا محمد ریاض دہلوی انہوں نے ایو ہی سمجھایا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری انہوں نے یہی سمجھایا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی انہوں نے یہی سمجھایا ہے، حضرت مولانا غلام قادر بھٹو انہوں نے یہ سمجھایا ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات، حضرت آمنہ کے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، اچھی روزہ افطار کرتے بیٹھے نے کہ نہیں، جن افطاری کر لئی آخر سبحان اللہ۔ باقی دی افطاری ہون والی ہے، کاری فیاضان صاحب انتظام کیتی بیٹھے آخو سبحان اللہ۔ میں اپنی بات نہیں کرتا بیا، میں کملی والے دی بات کر رہا، کتنی بڑی بات فرمائی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات، سارے نبی کھڑے، کوئی نبی گل نہیں کردا، سارے پیغمبر کھڑے، کوئی اللہ نہ گفتگو نہیں کردا، سارے انتظار کر رہے ہیں کون آ گئے، آمنہ دے لال آ گئے۔ لہذا پیارے نبی او سونا نبی قرآن سنا دے، مکے والے شور کر دے کہ شور دے اندر قرآن دب نہ جائے، قرآن دے اندر ساتھ قرآن نہ پھیلے، اشاعت نہ آئے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے محبوبہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اے شور کرن والے مٹ جان گے، قرآن ساری دنیا تے پھیل جائے گا۔ کائنات دے اندر، جہان دے اندر، زمین دے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جتھے قرآن نہیں ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہاں نو لکھا سلام کریے، جو کوئی بندہ مکھلوڑ گائیں دا خطیب ہے، کوئی منچن آباد دا خطیب ہے، کوئی بہاول نگر دا خطیب ہے، لیکن مولانا طارق جمیل اللہ دی ساری زمین دا خطیب ہے، جنہیں سارے بر آسمان گئے نے، جنہاں نے اللہ دے دین نو بچایا۔ او فرما دے میں جزیرہ فجی گیا، جہاں آگے جاتے زمین ختم ہو جاندی ہے، سارا پانی پانی ہے، میں پہنچا کہ اللہ دا قرآن ہے کہ نہیں، میں گیا تو دیکھا ایک قاری صاحب بیٹھے، پوری کلاس لگی ہوئی ہے، قرآن پڑھی
قرآن اترا کہاں ہے مکے دے اندر، اترا کہاں ہے مدینے دے اندر، ویکھو قرآن دا شان، قرآن دا مقام، لوگاں دا قرآن نو چلن نہیں دینا۔ اللہ فرماندا کون ہے؟ قرآن قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ لہذا میرے دوستو، میرے بھائیو، قرآن دے ساتھی بڑھو، قرآن نہ ملو، تسی بڑے لو اچھے لوگ ہو، آج قرآن دی محفل چاہو، قرآن دی مجلس چاہو، قرآن دے ادارے چاہو۔ اس واسطے دوستو میرے بھائیو، اللہ سب نو قرآن والی دولت نصیب فرمائے۔ توجہ بس بات ختم ہو رہی، قرآن والی اللہ دولت سب نو نصیب فرمائے، سب دے بچیاں نو نصیب فرمائے۔ گھر دے اندر قرآن پڑھا کرو، جڑے آج کل وبال آئے اور مصیبتاں جان وہ دور ہو جان گیا، جڑے دکھ آئے دور ہو جان گئے، جڑے بیماریاں جان دور ہو جان گیا، اس وقت جڑے نحوستان وہ ختم ہو جان گیا، جڑا سحر تے جادو تے ٹونے ہو رہا ہے وہ ختم ہو جان گے۔ اس وقت گھر دے اندر روزانہ قرآن دی تلاوت کرو، جتھے تلاوت ہوئے گی اتھے شفا بھی ہوئے گی، اتھے رحمت اسی دوسری طرف جانے ساتھ دوستو میں عرض کردہ پیا سا قرآن کہاں اترا مکہ اور مدینے دے اندر، آج کہاں کا اس مدرسے دے اندر، جامعہ صدیق اکبر دے اندر بھی قرآن، ہر جگہ قرآن ہے۔ اس ساتھ جڑے لوگ قرآن نہ رڑ گئے تو نہ جہان نہ تر رڑو گے قرآن نہ بولو، قرآن والے بنو گے کہ نہیں؟ قرآن نال ملو گے کہ نہیں؟ خوش نصیب وہ بندہ ہوئے گا جڑا قرآن دا ساتھی ہوئے گا، جڑا قرآن نال ملے گا، ان دا بچہ قرآن نال، ان دی بچی قرآن پڑھے، ان دے واسطے دنیا دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی کامیاب۔ ان دی بہترین مثال قاری فیاض صاحب خود ہے، قاری فیاض صاحب خود ہیں، میں اس بات دا گواہ ہوں۔ قاری فیاض صاحب پڑھے، قرآن نو پڑھا ہے، اور پھر دیکھو دے شان مقام کیا ہے۔ انہاں دے بیٹے دی شادی تسی گئے، کوئی رسم نہیں دنیا دی، سوچا نہیں پائے گئے، آپا تو رسمہ جو نکڑا نہیں جانتا۔ میں حیران سا کہ قاری صاحب کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن دا کمال ہے۔ یہ قرآن نہ رڑے اللہ نے دولت دے دیتی، یہ قرآن نہ رڑے اللہ نے عزت دے دیتی، اللہ نے مقام دے دیتا، اللہ نے درجہ دے دیتا۔ یہ قرآن دا شان ہے، یہ قرآن دا مقام۔ سمجھ جاؤ، جو بھی قرآن نہ رڑیا، قرآن شان والا ہے، وہ بندہ بھی شان والا ہے، اور خوش نصیب بندہ جن دے اولاد بھی قرآن تھے، جن دا مال بھی قرآن۔ اتنا مجمع جو کون ہے جڑا کبھی گندہ ماری میں اس مدرسے نے اتنا دے گا؟ ہے کوئی سخی ہے؟ جب تسی قرآن دی گل کر رہے ہو تو قاری صاحب نے بھی قرآن سنایا ہے۔ پہلے توڑے والے نہ آکھے، پہلے بوریاں والے بولے، پہلے توڑے والے شروع ہو گئے۔ حاجی فلک شیر صاحب کیڑے نے؟